فرمایا ادھر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے ایام میں نکل آتے تھے. تقریباً حضور علیہ السلام نے مسلسل 11 دن تک خود نمازیں پڑھائی. خود اندازہ لگایا اتنے سخت بیماری کے ایام میں اور خود نمازیں پڑھا رہے تھے. 11 دن مسلسل نمازیں پڑھائی. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بیماری مرض الموت، یہ بیماری شروع ہوئی تھی 27 سفر سے اور وفات پائے تھے 9 ربیع الاول کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان جو عرصہ گزرا ہے 9 یہ اور 3 وہ 12 دن، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آتے رہے نماز کے لیے. خود پڑھا رہے تھے نمازوں. مغرب کی نماز کی رعایت مرض الموت کی بیماری میں تقریباً وفات سے 4 دن پہلے حضور علیہ السلام نماز مغرب خود پڑھائے. جب واپس چلے گئے عشاء کے وقت میں حضور علیہ السلام سخت بیمار ہوئے اور بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ بڑی دیر سے حضور علیہ السلام کو افاقہ ہوا. پوچھا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہاں نماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا گیا یا رسول اللہ نہیں، صحابہ انتظار میں ہے، مسلمان انتظار میں ہے آپ کے. حضور علیہ السلام نے ہمت کی تاکہ اٹھ جائے لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں تھی. غشی آ گئی اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑ گئے. پھر جب اس کو افاقہ ہوا دوبارہ پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ جواب دے گیا نہیں، مسلمان آپ کے انتظار میں ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نماز کے لیے اٹھ جائے لیکن پھر غشی آئی. تیسری مرتبہ پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں، مسلمان آپ کے انتظار میں ہے. پھر اٹھ رہے تھے پھر غشی آئی. افاقہ ہونے پر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں. فرمایا ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا رہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرمانے لگی حضور کسی اور مضبوط آدمی کو کہہ دے، حضرت عمر کو کہہ دے. ابو بکر نرم دل ہے، وہ کہاں آپ کے مسئلے پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کے مسئلے پر. مضبوط دل والے سے کہے کہ وہ نماز پڑھائے. کسی نے بتایا کہ فی الحال ابو بکر موجود بھی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہہ دے، ابو بکر کو کہہ دے وہ نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. پھر مسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن نمازیں پڑھائی اور ایک آخری دن نماز پڑھائی. یعنی کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھا لی. ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے. صحابہ اپنے صفوں میں منتشر ہوئے. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے اشارہ فرمایا نہیں، اپنی جگہ رہو. حضور علیہ السلام آگے بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق کی امام حضور تھے اور مسلمان ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح یہ پاک نماز یہ مکمل ہو گئی. آخری دن 9 ربیع الاول کو بروز پیر
نماز کے لیے صفیں تیار ہو چکی تھی. ابو بکر صدیق نماز پہ کھڑے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے مبارک کا پردہ سرکا اور جھانکا صحابہ کی طرف. صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میں نے صحابہ کو کس حال پر چھوڑ دیا. یہ آخری دیدار کی صحابہ کو. حضور صحابہ کی دیدار کر بھی رہے تھے اور صحابہ کو دیدار کروا بھی رہے تھے کہ میری دیدار بھی کرو، میں آج تم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں. حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر میں پوچھا میرے گھر میں کیا پڑا ہے؟ فرمایا غلام ہے. فرمایا سارے کے سارے آزاد ہے. 40 غلام ایک دن میں آزاد کیے. فرمایا مال کتنا ہے؟ 6-7 درہم ہے. فرمایا مسکینوں فقراء اور غرباء کو دے دو. مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اللہ سے اس حال میں ملو کہ میرے گھر میں مال پڑا ہوا. ضلع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سانپ کے عوض میں، کچھ جو کے عوض میں ایک یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا تھا. سب کچھ یہاں تک ختم کر دیا کہ چراغ کے لیے تیل کی ضرورت پڑی تو قریب میں ایک پڑوسی عورت سے قرض لیا گیا. اسی اسنا میں عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھا. حضور علیہ السلام نے مسواک کی طرف دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں. حضور مسواک بڑے کثرت سے کیا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کھانے کے بعد، ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کیا گیا تھا. دانت بالکل بے حد سفید موتیوں کی طرح تھے. لیکن مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے حضور علیہ السلام کے لیے مسواک چبایا اور پھر حضور علیہ السلام کو دیا. عام معمول حضور علیہ السلام کی یہی تھی کہ جب بیمار ہو جاتے دعا پڑھ لیتے اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. دعا پڑھ لیتے اور اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے دعا پڑھ لیا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اور حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونکا اور دم کیا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ ایسے رکھے اور فرمایا بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی. بس اب دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے. اللہم الحقنی بالصالحین، اللہم الحقنی بالصالحین. دعا کی یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا اور میرے قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. میں اس پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈال کر پانی لے لیتا اور حضور علیہ السلام کے چہرے پر آرام آرام سے تر انگلیاں رکھتا تھا تاکہ حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہو جائے. گرم تیرے ہاتھ، گرم تیرے ہاتھ. تو حضور علیہ السلام نے اچانک فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کی بے حد سختی ہے. اور پھر فرمایا اللہم الحقنی بالصالحین بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی. یہ الفاظ حضور علیہ السلام کے زبان پہ تھے. اسی اسنا میں
کسی نے فاطمہ کو بتایا کہ حضور علیہ السلام بے حد سخت بیماری میں ہے اور رخصت ہونے والے ہیں. بڑی درد کے ساتھ آئی. دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو برداشت نہ کر سکی, سینے کے ساتھ چمٹے, رویا. حضور علیہ السلام عام معمولیت تھا. حضرت فاطمہ آتی, حضور کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے. وقبل بین عینیہ, دونوں آنکھوں کے درمیان ان کا بوسہ لیتے تھے, آرام سے ان کو بٹھاتے تھے. لیکن اس دفعہ حضور اٹھے نہیں, اشارے سے ان کو بٹھایا کہ ادھر بیٹھو. حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ حضور بالکل خطرناک حالات میں ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ سرگوشی کی اور فرمایا. پھر وہ رو پڑی, دوبارہ سرگوشی کی, ہنسی. کسی نے بعد میں ان سے پوچھا, حضور علیہ السلام نے جب آپ سے سرگوشی کی تو آپ رو پڑی, آپ دوبارہ آپ سے سرگوشی کی تو آپ ہنسی, کیا وجہ ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے پہلے مجھے کہا کہ فاطمہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے, میں رو پڑی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے عمل میں سب سے پہلے آپ مجھے ملو گی. تو میں نے کہا یہ فراق کم ہے. میں ہنس پڑی کہ پھر تو جلدی حضور سے مل جاؤں گا, جلدی مل جاؤں گا. پھر حضور علیہ السلام نے حسین کو بلایا, حسن و حسین کو, ان کو چوما اور ان کے احترام سے کے بارے میں لوگوں سے وصیت کی کہ لوگوں یہ حسن و حسین تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں, ان کے احترام کیا کرو, ان کے احترام کرو. پھر امت سے مخاطب ہو کر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز پڑھو, نماز نہ چھوڑو میری امتیوں, اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. جو تمہارے ماتحت ہے اپنے ماتحت کے اوپر ظلم کرو. اسی اسنا میں آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. اور بس یوں ہی حضور علیہ السلام کے آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. ایک خبر مدینے میں پھیل گیا, جو جہاں تھے ایسے صحابہ بے قرار ہو گئے کہ جو کڑا تھا وہ کڑا رہا. ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گا. جہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں. جو جس حال میں تھا ایسا حیران و سرگردان ہو گئے, حیران و سرگردان ہو گئے. کوئی بھاگا جنگل کی طرف, کوئی بھاگا جنگل کی طرف. وہ جانان ملا اور کھلے سرشو مالی منے جنگل کا وشڑے چی زمان نا چلے گئے, بھاگ گئے. کوئی کہاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی تھی. اس وقت ان کے خیر خبر کے لیے گئے تھے. کسی نے وہاں پیغام پہنچا دیا, دوڑتے ہوئے آتی فور فور. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی, اپنی بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے, کیونکہ حضور علیہ السلام کی میت وہاں رکھی ہوئی تھی. اور چہرے سے پردہ ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا حضور اللہ آپ کے اوپر 2 مرغوں کو جمع نہیں فرمائے, بس ایک ہی دفعہ موت تھا, ایک ہی دفعہ موت تھا جو آپ کو آیا, اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد. اگر کوئی دنیا میں رہنا والے تھا, کوئی ایسا آدمی تھا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا تھا, تو محمد رسول اللہ رہتے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں. الا ان وفات محمد دلیل الا لیس علی اللہ غالب. محمد رسول اللہ کی وفات اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے, اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ کی وفات کی یہ دلیل ہے, اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتے. وہاں سے واپس آئے
صحابہ کرام کھڑے تھے، منافقین یہ بات بار بار کر رہے تھے کہ حضور مر گئے، حضور وفات پا گئے۔ آج عمر تلوار نکالے ہوئے تھے اور کہا اگر کسی نے پھر کہا کہ حضور وفات پا گئے ہیں سر تن سے جدا کروں گا۔ محمد رسول اللہ وفات نہیں پا چکے ہیں بلکہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے اور واپس آئے، لوگ کہہ رہے تھے وفات پا گئے۔ محمد رسول اللہ واپس آنے والے ہیں۔ ابوبکر صدیق راستے میں ان سے ملے، فرمایا ابوبکر بیٹھ جاؤ، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں بیٹھتا ہوں، کیوں بیٹھ جاؤں؟ ابوبکر سمجھ گئے کہ ہوش و حواس اپنی جگہ پر نہیں ہے، آگے بڑھے، منبر کی طرف گئے اور منبر پر بیٹھ گئے، خطبہ شروع کیا۔ یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فإنه حی لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اے لوگو، محمد رسول اللہ ما کان محمد الا رسول، وہ تو رسول تھے، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر وہ مر گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ابوبکر صدیق جب ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے، آج نازل ہو رہی ہے۔ ابوبکر صدیق کے تلاوت سے حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم اس نے جب یہ آیات تلاوت کی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں دم نہ رہا اور میں نے کہا سچ مچ حضور وفات پا چکے ہیں، سچ مچ حضور علیہ السلام ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس وقت میں نے تسلیم کر لے کہ حضور تک دنیا سے جا چکے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ تکفین و تدفین کا تھا۔ تکفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور اسی کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور اسامہ ابن زید جو زید ابن حارثہ کے فرزند ارجمند تھے، یہ اس کے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ ان 4 لوگوں نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا، 3 کپڑوں میں کفن دیا اور پھر حضور علیہ السلام کا جنازہ اسی ہی حجرے میں رکھا۔ حضور خود امام الانبیاء تھے تو ان کے جنازے پر امام کیسے کون بن سکتا تھا؟ بس صحابہ کی جماعتیں در جماعتیں آتے تھے اور خود بغیر امام کے جنازہ پڑھتے اور باہر نکل آتے۔ جنازہ بس حضور علیہ السلام پر درود شریف پیش کرنا تھا، باقی تو مغفور تھے۔ دعا تو مغفرت کی اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ معاف ہوا ہوگا یا نہیں۔ حضور علیہ السلام تو مغفور تھے، وہ تو امام الانبیاء تھے۔ 10 صحابہ کی جماعتیں آتی اور حضور علیہ السلام کے اوپر جنازہ پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے، جنازہ پڑھتے اور باہر چلے جاتے، چونکہ حجرہ مبارک تنگ تھا، اس میں زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر اس کے بارے میں صحابہ سوچ رہے تھے حضور کو کہاں دفن فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے یہ مسئلہ حل کروایا اور فرمایا نبی جہاں مر جاتا ہے وہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نبی کی وہیں پر وہاں نبی کی قبر بنائی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ حضرت عائشہ کی حجرے میں وفات پا چکے ہیں، اسی حجرے میں ان کی قبر بنائی جائے گی۔ وہاں حضور علیہ السلام کے لیے قبر کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس نے لحد کھول قبر بنایا، قبر تیار کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے بیٹے انہوں نے لحد میں حضور علیہ السلام کا جسم اطہر اتار دیا. اتارنے کے بعد یہ لوگ جب وہاں سے نکل آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئی اور ان کی کچھ مٹی اٹھا کر سونگا، بڑے دل سے ایک دردناک قصیدہ کہا جس کے کچھ اشعار یہ تھے: لو كانت صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا. اور بھی بہت سارے اشعار کہے کہ آج میرے اوپر اتنے مصیبت آ چکے ہیں، اتنے مصیبت آ چکے ہیں کہ اگر یہ مصائب کسی پہاڑ کے دنوں کے اوپر آتے تو وہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے. کسی ایک شاعر نے ان تمام اشعار کا مجموعہ لے کر اس کا پشتوں میں ترجمہ کیا ہے: جسم کے قوم در تسلام ماں پجانان بکوے پاؤ. مٹی کو سونگا، واپس نکل آئے اور فرمایا میرا جو سہارا تھا وہ سہارا مجھ سے چلا گیا. کہیں پریشان ہوتی اپنے باپ کے پاس آتی، میری پریشانی ختم ہو جاتی، لیکن آج وہ میرے سہارے ختم ہو گئے. ایک یہودی نے تورات کے اندر دیکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخر الزمان، اور وہ نبی آخر الزمان کہ یہ علامات ہوں گے. اس کو کسی نے بتایا کہ وہ آ چکے ہیں. وہ آئے، مدینہ منورہ کی گلی میں حضرت سلمان سے ملاقات کی. فرمایا محمد رسول اللہ کہاں رہتے ہیں؟ سلمان اتنے روئے کہ روئے کی انتہا نہ رہی. اس یہودی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں رہتے ہیں. حضرت سلمان نے اشارہ دیا آگے پوچھو. مسجد نبوی کی طرف راستہ بتایا. مسجد نبوی میں داخل ہوئے، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دل تو سب کے زخمی تھے. یہ یہودی باہر سے آ کر اعلان کیا من فیکم محمد رسول اللہ، تم میں محمد رسول اللہ کون ہے؟ صحابہ زوڑے قطار رونے لگے. تو محمد رسول اللہ کے نام سنتے تو حضرت اب بلال نے آذان چھوڑ دیا. یہ حیران ہو گیا کہ سارے لوگ روتے کیوں ہیں. تو لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ محمد رسول اللہ آج سے 2-3 دن پہلے دنیا سے پردہ فرما ہو چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں. پھر فرمایا آپ کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. فرمایا خدا کی قسم میں نے تورات میں آپ کا بھی تذکرہ دیکھا ہے کہ حضور نبی آخر زمان کے رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار کا نام علی ہوگا. فرمایا حضور علیہ السلام کا کوئی لباس ہے کہ میں ان کی زیارت کر لوں؟ حضرت علی نے سلمان کو کہا جاؤ حضرت فاطمہ سے کہو حضور علیہ السلام کا لباس عنایت کیجئے. سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا حضور کی لباس مانگتے ہیں صحابہ. فاطمہ رو پڑی. فرمایا حضور تو ابھی دنیا سے جا نہیں چکے. صحابہ میں کس کو اتنی ہمت ہوئی کہ حضور کے لباس پہنتے ہیں؟ فرمایا پہنتے کوئی نہیں، ایک مسافر آئے ہیں، اجنبی ہے، دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. دے دیا. یہودی نے اس لباس کی طرف دیکھا جس میں پیون لگے ہوئے تھے. کہا یہ ہے وقت کے حکمران آج جن کے لباس کو پیون لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہاں ہے اس کا قبر؟ مجھے قبر دکھا دو. قبر پر کھڑے ہو کر زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
اشهد ان هذا صاحب هذا القبر رسول اللہ زندگی گواہی ورکو کہ دې قبر خاون آدھے اللہ جل جلالہ صحیح پیغمبر اور رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد دعا کی کہ اللہ اگر میری ایمان آپ کو قبول ہو تو یا اللہ حضور علیہ السلام میں نے نہیں دیکھا، حضور کو دکھانے کے لیے مجھے بھی موت عطا کیجئے تاکہ میں بھی آخرت میں حضور کی زیارت کروں. اسی وقت اس نے ایک چیخ مارا اور اسی جگہ پر شہید ہو گئے. ایک نماز نہیں پڑھا، ایک دفعہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ شہادت اسلام کی گواہی دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الخلد میں داخل ہو گئے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی صحیح اقتداء کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.